خواجہ آصف صاحب نے کچھ دیر قبل کچھ چشم کشا انکشافات کیے ہیں اور کچھ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئینی میلٹ ڈاؤن آنے والا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اکتوبر تک جو ہے وہ کوئی پیغام رسائی ہو رہی ہے اور اکتوبر تک شاید الیکشن کو قلعدم کرنے کے حوالے سے کوئی کارروائی شروع ہو جائے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیوں خواجہ آصف صاحب اتنے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ۔ دیکھیں، بنیادی بات اس وقت یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس پہ حکومتی جماعت جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور حکومتی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جو عدالتی فیصلے آئے ہیں یا آ رہے ہیں وہ جو ہے ان کے خلاف جا رہے ہیں، اور ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ فیصلے آئے ہیں۔ خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو وہ مقدمات جو 9 مئی کے مقدمات تھے، وہ معاملات آج تک کے وہ ملٹری کورٹس میں مقدمے چلیں گے نہیں چلیں گے، ان کا پینڈنگ رہنا، پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، اور حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ جو ججز نے پریشر کریٹ کیا تھا، 6 ججز نے خط لکھا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اس کی بڑی جو ہے آواز سنائی دی گئی، اس کی بنیاد پہ حکومتی جماعت اپنے آپ کو ذرا یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بھی خوش نہیں ہے۔ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے ان کو نشستیں ملنی ان کا حق تھا، اس کے راستے میں روڈ اٹکانے کی بات کرنا، یا جو اس وقت بھی جو ایڈاک ججز ہیں ان کی تعیناتی کی جانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی در حقیقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی ایک منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ حکمران جماعت بھی ججز سے ایک لحاظ سے ناخوش ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہ آئے، کیونکہ اس وقت انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے لیے ریلیف ملتا ہوا اچھا نصر اللہ صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ نے کہا کہ حکومت بھی خوش نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی خوش نہیں ہے، تو خوش کون ہے پھر؟ دیکھیں، خوش میرے خیال میں ان حالات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست اس جگہ پہ آن پہنچی ہے جہاں بڑی کمپلیکس قسم کی صورتحال ہے۔ یہ سیاست کا آغاز ہوتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ سیاسی بیان بازی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، کبھی سیاسی بیان بازی نمبر سکورنگ کے لیے کی جاتی ہے، کبھی کسی کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے سیاسی بیان بازی کی جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار سے نکلنے کے بعد انہوں نے جس احتجاجی سیاست کا آغاز کیا اس سے ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ ٹکراؤ کی کیفیت بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات بھی ہیں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان اتنی دوریاں ہیں کہ آج بھی آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے باہر جو نعرے لگ رہے تھے وہ ملک کے حساس اداروں کے خلاف لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ایک ڈیڈ لاک ہے اور ایک جو گیپ بن گیا ہے، اس کی وجہ سے مسائل بہت خراب ہو رہے ہیں۔ میں رضا رومی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں۔ رضا رومی صاحب، یہ فرمائیے گا، اب فیچ کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بھی اس پر کچھ تبصرہ کیا ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آیا، تو جمہوریت کا کیا بنے گا پھر؟ جی دیکھیے، جمہوریت کا تو مجھے نہیں پتا کیا بن سکتا ہے۔ یہ تو جمہوریت کا تو پہلے ہی کافی برا حال ہے، اور یوں سمجھیے کہ وینٹیلیٹر پر ہی ہے کافی عرصے سے۔ جس طرح سے پاکستان کے آئین کے ساتھ سبھی فریقین جو ہیں وہ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں، کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف حکومت ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے آئین سے ماورا یا آئین کی شقوں کی تشریح اس انداز میں کی ہے کہ انہوں نے اثر نو ہی آئینی شقیں لکھ دی ہیں، تو دوسری طرف جج صاحبان آپ کو پتہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور غیر آئینی طریقے سے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ان صورتحال میں ایک بریک ڈاؤن کی فضا تو بن چکی ہے آلریڈی۔ دیکھیے نا، آئین جمہوریت جو ہے وہ آئین ہی اس کا سرچشمہ ہے، اور اگر آئین پہ عمل داری میں تقسیم آ جائے، دراڑ آ جائے، تو پھر جمہوریت زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ تو اب یہ سارے جو فریقین ہیں ان کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو کس طرح چلانا چاہتے ہیں۔ کیا پاکستان کو ایک آئینی جمہوریت کے طرز پر چلانا ہے، یا پاکستان کو ایک نیم ہائیبرڈ مارشل لا ٹائپ سچویشن میں چلانا ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی سیریس کرائسس ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ایک لائحہ عمل بنائیں، اور جو پارلیمان موجود ہے اس کو فعال کریں، کیونکہ ابھی اس وقت پارلیمان میں فیصلے نہیں ہو رہے، پارلیمان سے کوئی ڈائریکشن نہیں آ رہی، بلکہ غیر منتخب ادارے جو ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ فیصلے کر رہے ہیں۔
تو یہ کیسی افسوسناک صورتحال ہے کہ جب عوام کے نمائندے موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہ کیوں نہیں بیٹھ کر کوئی اس کا حل نکالتے اس کرائسس کا اور اس سے نکلتے، اور وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ میں یہی بات نصر اللہ ملک صاحب سے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ نصر اللہ ملک صاحب، یہ فرمائیے گا، حالات کی یہ جو سنگینی جس کا ذکر اشارہ رضا رومی صاحب کر رہے ہیں، یہ سیاستدان کیوں نہیں بھانپ پا رہے؟ دیکھیں، سیاستدان یہ گلا کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کام نہیں کرنے دیتی۔ ہر حکمران نے یہ کہا کہ جی ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مان لیا اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی، ماضی میں بھی ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہوگی، کیا سیاستدانوں نے اس سے کبھی سبق سیکھا؟ کیا سیاستدانوں نے یہ بات طے کر لی کہ اگر عمران خان صاحب سے یہ کہا جائے کہ آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سیاست کو ختم کر دیں، ہم ان کو مقدمات میں ڈال دیتے ہیں، ان کو سیاست سے نکال دیتے ہیں اور آپ ہمارے اس وقت مورے بن جائیں، تو عمران خان صاحب انکار کر دیتے؟ کیا ایسا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے کہا جاتا اور وہ کہتے جی کہ نہیں، میں بالکل کسی صورت بھی ہم سیاستدانوں سے بات چیت کریں گے اور سیاسی جماعتیں مل کے فیصلہ کریں گی، ہم کسی کا مورا بننے کو تیار نہیں ہیں؟ اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہلاتے ہیں، جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آوازیں دی ہیں، ان کو پکارا ہے۔ چلے میں بہت ماضی میں نہیں جاتا، میں 10 سال پیچھے چلا جاتا ہوں، آج سے 2014 کی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ دھرنے ہو رہے تھے، خان صاحب کھلم کہا کرتے تھے جناب ہم نے 2 سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا ہے اور میں اقتدار میں آنا ہے۔ پھر یہ اسلام آباد کے اندر قبریں کھودی جا رہی تھی، پھر اسلام آباد کے اندر جو ماحول تھا، کیا کوئی جمہوری سیاسی جماعت اس طریقے سے اقتدار کی تبدیلی کی؟ نہیں، کوئی ایک تو ذمہ دار نہیں ہے نا نصر اللہ ملک صاحب، کوئی ایک تو ذمہ دار نہیں ہے اس کا۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں وہی کہنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا یہ چاہتی ہے کہ وہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، چلیں اس سے آگے بڑھ جائیں؟ 2018 کا الیکشن آ گیا، کیا ایک سیاسی جماعت چاہے گی پہلے اس سے پہلے میاں نواز شریف کو جس طریقے سے جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے نکالا گیا، خان صاحب اس کا حصہ تھے، خان صاحب اس سازش کا حصہ تھے، خان صاحب مانے یا نہ مانے، خان صاحب نے اس سازش میں شریک ہو کر اپنے لیے اقتدار کا راستہ چن لیا تھا، اور عمران خان صاحب اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کر مخالفین کے ٹکٹیں نصر اللہ صاحب، آج بھی کوئی سازش ہو رہی ہے اور آج بھی کوئی سیاستدان اس کا حصہ ہے، آج بھی کوئی سازش ہو رہی ہے، اس کا بھی کوئی حصہ ہے۔ میں آخری جملے میں اپنی بات اپنی ختم کر دیتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ جب عمران صاحب اقتدار میں آ گئے، انہوں نے کہا جی 2 سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کروں گا، حتیٰ کہ نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اب جو 2 سیاسی جماعتیں جو دیوار سے لگی تھی، انہوں نے سوچا کہ ایک شخص اسٹیبلشمنٹ کے قریب چلا گیا، اس نے آ کے ہماری نہ صرف ہمیں جیلوں میں بند کیا، ہمارے خلاف مقدمات بنائے، شاہد خاقان سے لے کے حنیف عباسی لے کے شہباز شریف سے لے کے ہر بندے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا، رانا ثناءاللہ کو لے کر۔ اس کے بعد انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا اب اس کی جگہ کئی باری آئے گی، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں گے اور اس کو نکال کے باہر کریں گے۔ یہی ہوا، عدم اعتماد کی تحریک آئی، یعنی ہر دور کے اندر سیاستدان کسی نہ کسی طرح قصوروار آپ کی نظر میں ضرور رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات اس نہج پر آ گئے ہیں، اور آج بھی ہم ہمیشہ اداروں کے ساتھ ایک پیج پر رہنے کی سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی سیاستدان ہمیں ایک پیج پر نظر نہیں آتے۔ بہت شکریہ